اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو 2022 LHC 1837 لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ داؤد خان ورسز محمد راشد وغیرہ، سول ریویژن نمبر ہے 884/2020۔ اس میں جو ایشو اٹھایا گیا ہے، پہلے ہم ایشو کی بات کرتے ہیں۔ Whether a district judge can withdraw a suit of cancellation of a negotiable instrument from the civil court and entrust the same for adjudication to the court of an additional district judge where recovery suit on the basis of same negotiable instrument is pending adjudication under Order 35 CPC, and if so, under what circumstance؟ کہ کیا ڈسٹرکٹ جج صاحب جو ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی کینسلیشن کا دعویٰ جو کہ سول کورٹ میں چل رہا ہو، اس کو وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس بھجوا سکتے ہیں جس کورٹ میں سیم پارٹیز کا دعویٰ ریکوری چل رہا ہو۔ یہ بات ہے جی۔ پٹیشنر انسٹیٹیوٹڈ اے سوٹ فار ریکوری آن دی بیسس آف پرو نوٹ انڈر آرڈر 35 آف CPC before the learned additional district judge against the respondent کے خلاف پٹیشنر نے آرڈر 35 کہہ رہا، سوری میں نے 35 کا ہے، آرڈر 37 ہے یہ، آرڈر 37 سول پروسیجر کوڈ کے تحت ریکوری کا دعویٰ کیا پر نوٹ کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس رسپونڈنٹ کے خلاف اس نے کیا۔ wherein leave was granted in favor of the respondent، جہاں پر لیو گرانٹ کر دی گئی کہ یہ کیس سنا جائے گا رسپونڈنٹ کے خلاف۔ The respondent also instituted suit for cancellation of the same pro note before the learned civil judge first class against the petitioner۔ پٹیشنر جو ادھر ہائی کورٹ میں ہے، اس نے ایک دعویٰ دائر کیا ڈسٹرکٹ کورٹ میں کہ جناب آرڈر 37 کا دعویٰ ہے، پرو نوٹ کے پیسے مجھے دلوائے جائیں۔ جو اس کا مخالف تھا جس سے اس نے پیسے لینے تھے، اس نے سول کورٹ میں ایک دعویٰ کر دیا کہ جناب اس پرو نوٹ کو کینسل کیا جائے۔ اس نے سول کورٹ اس کی جو ہے وہ جیورسڈکشن بنتی ہے۔ رسپونڈنٹ فائلڈ این اپلیکیشن بفور دا لرنڈ ڈسٹرکٹ جج فار کنسولیڈیشن آف ابو سوٹس وچ اپلیکیشن واز ایکسیپٹیڈ۔ جو رسپونڈنٹ تھا نا، جس نے وہ کیا تھا، جس نے پیسے دینے تھے، اس نے ڈسٹرکٹ جج صاحب کے سامنے ایک اپیل کی جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی اس نے کہ جناب یہ جو سول جج صاحب کے پاس دعویٰ چل رہا ہے نا کینسلیشن آف پرو نوٹ کا، یہ بھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس ٹرانسفر کر دیا جائے۔ تو آنریبل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ whereby the suits from the court of learned civil judge was withdrawn and entrusted to the court of learned additional district judge۔ وہاں سے یہ withdraw کر لیا گیا اور اس کو additional district judge صاحب کی عدالت میں فائل کر دیا گیا۔ where suit under order 37 of CPC was pending، جہاں پہ آرڈر 37 کا دعویٰ ریکوری کا چل رہا تھا۔ اب یہ سول ریویژن آئی ہے ہائی کورٹ میں۔ it has become well cool state principle that no hard and definitive formation of principle could be made for regulating the consolidation of suit۔ کہ جناب کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کیسز کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے۔ the fundamental consideration of avoidance of multiplicity of litigation, obviation of any possibility of conflicting judgment as a matter of public policy and prevention of abuse of process of the court should be guiding principles for the consolidation of suits by the court۔ کیونکہ جناب کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کیسز کو کیسے کنسولیڈیٹ کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، لیکن یہ ایک بنیادی بات ہے کہ بہت ساری لٹیگیشن سے بچنے کے لیے اور کوئی ججمنٹس میں کنفلکٹ نہ آ جائے کہ ایک کیس کہیں اور چل رہا ہے، وہاں کوئی اور آبزرویشن دے دی جائے، اسی طرح کا کیس انہی پارٹیز اور اسی سبجیکٹ میٹر کے تحت کہیں اور چل رہا ہے، اس میں کوئی کنفلکٹ نہ آ جائے ججمنٹس۔ اس لیے یہ کنسولیڈیشن کا پرنسپل رکھا گیا کہ ان چیزوں سے اوائڈ کیا جائے، اور یہ
پبلک پالیسی سے ہم آہنگ ہے عوام کو سہولت کے لیے. It is well settled principle of law that common issues should be resolved together instead of unnecessarily keeping one suit pending while the other is decided, particularly when both the suits involve the same subject matter and the decision in one would have substantial bearing on the other, if not rendering the other suit infructuous at all. اس لیے یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ جو کامن ایشوز ہیں ان کو اکٹھا ریزالو کیا جائے بجائے اس کے کہ اننیسیسرلی کیسز پینڈنگ کیے جائیں، اور خاص طور پر جب سبجیکٹ میٹر ایک ہی ہو. تو اس لیے جناب سوٹس انوالونگ دا سیم سبجیکٹ میٹر اینڈ دا ڈیسیژن ان ون وڈ ہیو سبسٹینشیل بیئرنگ آن دی ادر could be consolidated in order to avoid contradictory judgments and for better administration of justice, and merely that the procedure of the two courts are different is not an important in this regard. تو انہوں نے کہا جناب اس لیے جب سبجیکٹ میٹر بھی ایک ہو اور اسے کنسولیڈیٹ کرنے میں دونوں کیسز کو کوئی پرابلم نہیں ہے تاکہ کانٹراڈکٹری ججمنٹس نہ آئیں اور کیسز کو بہتر انداز میں چلایا جا سکے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے جی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.